الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب تبارک و تعالی نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور جانے دو عالم آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور الحمدللہ ہم آخری امت ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہمیں کئی سارے انعامات اور اکرامات سے نوازا گیا ہے۔ ہماری خصلتیں ہیں، ہماری خاصیات ہیں، ہماری کچھ خصائص ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ سامعین محترم، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج شریف تشریف لے گئے اور آپ نے رب تبارک و تعالی کا اور دیگر اہم بڑی نشانیوں کا جب مشاہدہ کیا، اس وقت آپ کو آپ کے رب کی جانب سے نماز کا تحفہ اپنی امت کے لیے ملا۔ سامعین محترم، یہ نماز ایسی پریکٹس ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر آپ کو نہ صرف دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو جو دماغی فوائد ہیں، جو آپ کے طبی فوائد ہیں، جو بدنی فوائد ہیں، جو مالی فوائد ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جتنے بھی آپ اس کے فوائد کا نام لیں، وہ تمام کے تمام فوائد آپ کو نمازوں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی کسی مینٹل ہیلتھ کے اندر جو ہے وہ اس کی پرابلم ہے، تو رب تبارک و تعالی کے خاص کرم سے، اس کے فضل سے نماز کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ ہمارے یہاں پر ایک نیا فتنہ یہ بھی اٹھ گیا کہ اقیم الصلاۃ، الصلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے، بلکہ کوئی سسٹم ہے جس کو چلانے کا رب تبارک و تعالی نے، جس کو قائم کرنے کا رب تبارک و تعالی نے کہا ہے، فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ لوگ منکر حدیث ہیں، یہ لوگ قرآن کی غلط تفاسیر، عقلی تفاسیر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اب وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی سسٹم قائم کر کے صحابہ کو نہیں فرمایا کہ دیکھو اس کو کہتے ہیں نماز، بلکہ حضور نے جو عمل کر کے دکھایا، جو آپ نے رکوع کیا، جو سجود کیے، اور جو دیگر آپ نے چیزیں کی ہیں، وہ پوری کی پوری نماز کہلاتی ہے۔ اس نماز کے کیا فوائد ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک کافی طویل حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، مشکات شریف میں پہلی حدیث مبارکہ کے تحت اس کو لایا جاتا ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ بنیادی شے ہے، یہ وہ اہم ترین شے ہے کہ اگر یہ موجود نہ ہو تو دین ہی نہ ہو۔ آپ دیکھیے ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر سے بچا جائے۔ تو آپ اگر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان آپ یعنی کہ ایک نماز پڑھیں اور پھر آپ دوسری نماز ادا کریں، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں،
اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو اس سے صغائر ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ وہ کبائر سے بچا رہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس سے ہماری بخشش و مغفرت بھی ہونی ہے۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ترغیب دلواتے ہوئے آپ نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ، کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، تو فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، محو فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک آیت مبارکہ کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا، حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی انہوں نے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک انتہائی لطیف نقطہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز حاصل نہیں تھی، وہ چیز حاصل نہیں تھی، لیکن اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان سے کوئی بھی مسئلہ ہو، ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینوی ہو، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام غم زدوں کے غم گسار ہیں، غموں کو دور کرنے والے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل میں الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ قربان جائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے کیا انتہائی زبردست ارشاد فرمایا کہ یہ میری سب امت کے لیے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز سے گناہ دھلتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں۔ پھر جو شروع میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اگر نماز نہ ہو تو دین ہی نہ ہو، تو اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کہ ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ شامعین محترم، ہم اپنے دن اور رات انتہائی گستاخیوں میں گناہوں میں گزار دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے توبہ کریں، اس سے بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم رب تبارک و تعالی کے حضور سجدہ ریز ہوں اور ہم تمام نمازوں کو پورا کریں تاکہ رب تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔